جنوبی پنجاب میں مقیم غیر قانونی افغانیوں کی واپسی کا معاملہ سرگودا میں 1039 غیر قانونی مقیم افغانیوں کی تصدیق 177 واپس چلے گئے 862 تاحال موجود سرگودا میں غیر رجسٹر 443 افغان بھی تاحال موجود خوشاب میں 170 غیر قانونی مقیم افغانیوں کی تصدیق میاں والی کے 376 میں سے 10 واپس چلے گئے دیگر تاحال موجود ہیں بھکر میں 53 غیر قانونی افغانی مقیم تاحال موجود ہیں نعیم خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے تفصیلات بتائیے گا نعیم خان نعیم خان آپ اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجیے گا نعیم خان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو خوشاب میں 167 غیر قانونی مقیم افغانیوں کی تصدیق ہو چکی ہے میاں والی کے 376 میں سے 10 واپس چلے گئے ہیں دیگر تاحال موجود ہیں بھکن میں 53 غیر قانونی افغانی مقیم تاحال موجود ہیں نعیم خان سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا جی نعیم خان اپڈیٹ کیجیے گا رابطہ دوبارہ سے منقطع ہو چکا ہے یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں جنوبی پنجاب میں مقیم غیر قانونی افغانیوں کی واپسی کا یہ معاملہ ہے سرگودا میں 1039 غیر قانونی مقیم افغانیوں کی تصدیق ہو چکی ہے میاں والی میں غیر ملکیوں کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے کمر کس لی ہے سروے میں غیر قانونی طور مقیم 228 افغانی سامنے آئے ہیں ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں ہم اختر مجاز سے بالکل پاکستان میں رہنے والے غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن گزر گئی 1 نومبر ہو چکا ہے آج سے ان کے خلاف ایکشن لیا جانا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان صاحب آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں سر آج 1 نومبر ہے سر کتنے لوگ سامنے آئے غیر قانونی طور پر جو میاں والی میں رہ رہے ہیں سر کیا کرائیٹیریا بنایا گیا ان کی واپسی کا سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایسے غیر ملکی جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم تھے ان کی ڈیڈ لائن کل رات 12 بجے تک تھی اور آج صبح سے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں والی میں پہلے بھی ایک افغان ریفیوجی کیمپ کام کر رہا تھا جس میں کوئی 12,500 کے قریب افغانی موجود ہیں یہ تمام افغانی وہ ہیں جن کا ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس اور جو بطور ریفیوجی قانونی طور پہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں پہلے مرحلے میں صرف ان افراد کو غیر ملکی افراد کو نکالا جا رہا ہے جو مکمل طور پہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ہمارے ابتدائی سروے کے مطابق ایسے کل 228 افراد تھے جن میں سے آج صبح کوئی 30-32 لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے لیے جو کیمپ بنایا گیا ہے وہاں پہ بھجوایا گیا ہے تو صبح کوئی 10:30 بجے مجھے انچارج سیکورٹی نے بتایا کہ ان سب افراد نے اپنے کارڈ پیش کیے ہیں اور یہ پلی لی ہے کہ پہلے جب ان سے چیک کیا گیا سروے کے دوران تو ان کے پاس کارڈ موجود نہیں تھے یہ دکھا نہیں سکے لیکن کارڈ اصل میں ان کے پرانے بنے ہوئے ہیں اور اس وقت آج انہوں نے پیش کیے ہیں تو آج اس وقت ان کے جو کارڈ انہوں نے پیش کیے ہیں ان کی ویریفیکیشن کا سلسلہ چل رہا ہے مختلف ڈویژنز کو مختلف دن الاٹ کیے گئے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ مقیم افراد کو واپس ان کے ملک میں بھجوایا جا سکے ہمارے ڈویژن کے لیے جو 3 اور 4 تاریخ کے ہفتہ اور جمعہ اور ہفتے کے دن 2 مقرر کیے گئے ہیں تو اگر ویریفیکیشن کے بعد یہ لوگ واقعی غیر قانونی طور پہ مقیم نکلے تو انشاءاللہ 4 تاریخ کو پہلی بس ہماری ان افراد کو لے کر تورخم بارڈر کی طرف روانہ ہوگی جی بالکل جیسا کہ آپ نے ڈی صاحب کی بات سنی کہ 228 لوگ ہیں سروے کے مطابق جو غیر قانونی طور پر یہاں پہ رہ رہے تھے لیکن آج جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے ثبوت کے طور پر کارڈ پیش کیے اور اب ان کارڈز کی جو ہے ویریفیکیشن کی جا رہی ہے اگر ویریفیکیشن کے بعد وہ کارڈ جعلی نکلتے ہیں تو سرگودا ڈویژن کے لیے 3 اور 4 تاریخ مقرر کی گئی تو 4 میاں والی سے اختر مجاز بہت شکریہ آپ کو بتائیں ملتان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی مہلت ختم ڈیڈ لائن ختم پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن شروع سپورٹس ہاسٹل کو ہولڈنگ کیمپ کا درجہ دے دیا گیا اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے احمد خان احمد اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں
جی بالکل، ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو نکالنے کے معاملے کے حوالے سے بات کریں تو 31 اکتوبر جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی. ڈیڈ لائن جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے. ملتان پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے. میں اس وقت موجود ہوں ملتان میں اسپورٹس کمپلیکس میں. یہاں پر ہولڈنگ کیمپ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو جو ہے وہ حراست میں لے کر جو ہے وہ یہاں رکھا جائے گا. میرا کیمرہ مین ایڈی نواز آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر میٹرز جو ہیں وہ بھی رکھ دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ بھی انتظامیہ کی جانب سے بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. یہاں پر جو ہے ایک میڈیکل کیمپ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر افغانیوں کے لیے وہ بھی لگا دیا گیا ہے. یہاں پر جو ہے جو حراست میں لے کر جو ہے ان کو ہولڈنگ کیمپ میں جو ہے وہ رکھا جائے گا. یہاں پر میڈیکل کیمپ لگایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹل 12 روم اور 4 بڑے ہال جو ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں, جس میں جو ہے وہ مختلف میٹرز جو ہے وہ بیڈ لو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. 12 روم میں جو ہے وہ مختلف قسم کے بیڈ جو ہیں وہ بھی لگائے ہوئے ہیں, جس میں غیر قانونی طور پر جو افغانی ہیں ان کو حراست میں لے کر جو ہے وہ یہاں پر رکھا جائے گا. 10 دن کا جو ہے وہ ان کا قیام ہوگا. بعد میں جو ہے وہ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد, نادرہ ویریفیکیشن مکمل ہونے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر نادرہ ویریفیکیشن مکمل ہونے کے بعد ان کو واپس جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا, نزدیکی بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ بھیجا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملتان شہر میں بات کروں غیر قانونی طور پر افغانیوں کے حوالے سے تو 300 سے زائد غیر قانونی طور پر افغانی جو ہیں وہ ملتان شہر میں مقیم ہیں. جو قانونی طور پر جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 50 سے زائد ہے. ملتان پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. انتظامات جو ہیں وہ بھی مکمل کر لیے گئے. جب ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی تو پولیس حکام کا یہی کہنا تھا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ ہولڈنگ کیمپ میں لے کے آیا جائے گا. یہاں پر جو ہے ان کا نادرہ ویریفیکیشن جو ہے وہ مکمل کی جائے گی. بعد از جو ہے نزدیکی بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ ان کو احمد خان, بہت شکریہ آپ کا. FBI ملتان میں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ ختم. 1 لاکھ سے زائد ٹیکس گوشوار کو جمع کروائیں. ترجمان RTO کے مطابق رواں سال گوشوارے جمع کروانے کی شرح میں 17% اضافہ ہوگا. حکومت کی جانب سے تاریخ میں اضافے کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کو بھاری جرمانے ہوں گے. بات کریں گے عام انتخابات کے حوالے سے. آئندہ عام انتخابات, سیاسی گہما گہمی بڑھ گئی ہے. ملتان میں امیدواروں کے ڈیروں پر کارکنان کا رش. پاکستان پیپلز پارٹی PP 214 کے امیدوار رضوان ہانس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے, جانتے ہیں سید زہیر بخاری سے. جی بالکل, ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے ملتان شہر میں بھی جو کمپین کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. سیاسی ڈیروں پر بھی جو ہے وہ کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جو ہے وہ اپنی کمپین کا جو سلسلہ ہے وہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی ہم جو ہے وہ PP 214 میں موجود ہیں, جہاں پر ملک رضوان ہانس کی جانب سے جو ہے وہ اپنے ڈیرے پر بھی جو ہے وہ میٹنگز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری. اس حوالے سے مزید بھی ہم بات کریں گے. ٹکٹ ہولڈر رہنما ملک رضوان ہانس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مطلب کیا کہنا چاہیں گے, پیپلز پارٹی کی جو کمپین کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, کس طرح جو گہما گہمی ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی بالکل, جب سے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا کہ 28 جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن کمپین کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. لوگوں کے رابطے بھی بڑھ گئے ہیں. الحمدللہ میں تو ہمیشہ لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں الحمدللہ, اور خوشی غمی ہر معاملے میں ساتھ کھڑتا ہوں میں. لیکن اب جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد میرے ڈیرے پہ علاقوں میں جانا یہ سب مزید بڑھ گیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ الیکشن کمیشن جب یہ الیکشن کرائے گا, پہلے تو امید ہے کہ 28 جنوری کو کرا دے گا. اگر کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے انشاءاللہ, ہماری پہلے بھی تیاری تھی اب بھی تیاری ہے, اور یہ اب الیکشن کا ماحول بنتا جا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. جس طرح نواز شریف کا آنا, جلسے شروع ہو جانا, لوگوں کا باہر نکلنا, الیکشن کمپین کے لیے کینڈیڈیٹس کا آنا, تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ الیکشن اب نزدیک ہے. ہم ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سب کو برابری کی سطح پہ رکھ کے جو ہے نا الیکشن کرایا جائیں, بجائے اس کے کہ کسی ایک پارٹی کو فیور دی جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں, ہم عمران خان صاحب کا بھی کہتے ہیں, ہم نواز شریف صاحب کا بھی کہتے ہیں کہ آئیں یہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں. ہم بھی بھرپور حصہ لیں. ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہم آئین کا دفاع کرنے والی پارٹی ہیں. ہم آئین کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ ہر کام ہو. یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے اور وہ اپنی جماعت کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور کافی پرجوش ہے. اور امیدواران کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ 28 جنوری دی گئی. امید ہے کہ 28 جنوری کو الیکشن ہو, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے. بہت شکریہ سید زہیر بخاری آپ کا. ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف حقیقی راؤ یاسر کی روحی سے گفتگو. کہتے ہیں موجودہ ملکی مسائل کا حل صرف اور صرف الیکشن ہے. ان کا مزید کیا کہنا ہے, جانتے ہیں وسیم شہزاد سے.
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اور اجلاس میں بات کرتے چلیں تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کے بارے میں جو امکانات تھے ان کے حوالے سے جو ہے وہ سنجیدگی کا اظہار جو کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف حقیقی کے راؤ یاسر اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ راؤ صاحب، کیا کہیں گے؟ اب تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو امکانات تھے، جو جنوری کے آخر ہفتے میں ڈیٹ دی گئی تھی، اس کے اوپر ہمیں سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو ملک آپ کا سروائیو نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ، اگر اللہ کرے یہ سنجیدہ ہوں، جو صورتحال لگ رہی ہے کہ شاید یہ سنجیدہ ہیں، تو آپ کا ملک کوئی بہتر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ اس ٹائم دیکھیں کہ ملک کے اندر ہر چیز کا کوہرام ہے، فنانسنگ کا، کاروبار کا، ہر بندہ ایک نا امیدی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کا اگر 5% کاروبار تھا تو وہ 1% رہ گیا۔ جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ ان کو الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بھی ایک جماعت کے سربراہ ہیں اور پوری جماعت کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، کیا ہر جماعت کو برابر کا حق حاصل ہونا چاہیے؟ الیکشن لڑنا، کنٹیسٹ کرنا، میدان میں آنا ہر جماعت کا حق ہے جو رجسٹرڈ ہے، اور جو لوگ بھی، جو پارٹیز بھی باہر اس ٹائم بیٹھی ہیں یا الیکشن کے لیے آنا ہے جن لوگوں نے، ان کو سب کو حق ملنا چاہیے اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایک مستحکم جمہوریت کو مضبوط کریں۔ جمہوریت مضبوط ہوگی تو آپ کا پاکستان مضبوط ہوگا۔ ہر جماعت کو جمہوری اعتبار سے برابر کا حق حاصل ہے الیکشن لڑنے کا، اور ایسی صورتحال میں جو الیکشن کمیشن نے مقررہ وقت دی ہے، الیکشن اسی پر ہی ہونے چاہیے۔ اور نسیم شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں، جہانیہ صاحب کو خبر دیتے ہیں۔ دھان کی کٹائی کا عمل شروع ہو چکا، مارکیٹ میں دھان کا ریٹ 8,000 سے 3,500 روپے تک گر گیا ہے، کاشتکار مزید پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں امجد حسین بھٹر سے۔ جی امجد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، زراعت میں دھان کی فصل کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور جو دھان کی فصل ہے وہ ہماری غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اس وقت دھان کی جو کٹائی ہے وہ شروع ہے، اور میرے ساتھ اس وقت کچھ کسان موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ دھان کی فصل جو ہے وہ اس کا کٹائی کا عمل جاری ہے، اور اس کا ریٹ کیا ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ جی میری 25 ایکڑ کاشت ہے دھان دی، تے انہوں تیار کرنے واسطے سانوں بڑے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، جہاں چ پانی دا بڑا خرچہ ہے اس سال زیادہ۔ اچھا، اس تو بعد زہر جڑا سا کو 2 نمبر ملن، مہنگے ہی بڑے ہیں، ٹھیک ہے، تے اس واسطے جڑا دھان دی فصل سارے خریداری کوئی نہیں پیا لبدا اس ٹائم سانوں، تے حکومت نو چاہیے کہ ایندا کنک دی طرح جڑا نا ریٹ مقرر کرے، تے خود انہوں جڑا نا حکومت خرید کرے۔ تے اس وقت بڑے جڑا نا سانوں کھاداں بڑیاں مہنگیاں ملدیاں پئیاں، سپرے مہنگے ملدے پین، جہاں چ زہر جڑے ہیں وہ 2 نمبر جہاں دی وجہ تو خس پیدا ہوئی ہے دھان دے وچ۔ اس واسطے حکومت میرے ساتھ ایک اور کسان بھی موجود ہے، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ پہلے دھان کا ریٹ کیا تھا، اب کیا ہے، اور کھادوں کا ریٹ اب کیسا ہے؟ پہلے 8,000 ریٹ ہے، ہوں 3,500 روپے ریٹ ہے۔ سارے خرچے پورے نہیں ہوتے پے، بجلی مانگی، کھاد مانگی، دوائی مانگی، ہر شے مانگی ہے۔ 4,000 روپے کٹائی گئی، باقی سانوں کے بچے 3,500 روپے ریٹ ہے۔ لیکن ان گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی کنک کا ریٹ دھان کا ریٹ کیتا بنے۔ جی بالکل، جیسا کہ کاشتکاروں کی بات آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دھان کی فصل ہے اس کا ریٹ ہے وہ کم جو ہے مقرر کیا گیا ہے۔ جو پہلے دھان کا ریٹ زیادہ تھا، لیکن اب 3,500 روپیہ جو ہے اس کی خرید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جو کھادیں ہیں وہ مہنگی دام میں فروخت ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری زرعی اشیاء ہے وہ مہنگے داموں جو خرید کر، یہ ہمارے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دھان کی فصل کا سرکاری سطح پر۔ امجد حسین بھٹر، بہت شکریہ آپ کا۔